اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی 5ویں سب سے بڑی سورہ ہے، سورۃ المائدہ۔ اس میں کل 120 آیتیں ہیں۔ پیچھے جو ہم لوگوں نے سورہ نساء پڑھی اس میں 176 آیتیں تھیں اور اس میں 120 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اہل ایمان کو خطاب کیا، اہل ایمان کو بتایا کہ کیسے تم حکومت قائم کرو گے، یعنی بڑے پیمانے پر شریعت کیسے نافذ ہوگی، اس کا طریقہ اللہ نے اس آیت میں بتایا۔ پیچھے سورہ نساء میں کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ بقرہ میں بھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام جو عام انسانوں کے لیے الگ الگ، سود کھانا حرام ہے اور منافق کسے کہتے ہیں، نکاح کا طریقہ بتایا، طلاق کا طریقہ بتایا، اس طرح کے جو بھی زندگی میں کام آنے والی چیزیں میں سب اللہ تعالیٰ نے پیچھے واضح کر دیا۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کا جو ابتدائی خاکہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا تھا، پھر سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں اس کے خط و خال مزید واضح ہوئے، یہاں سورۃ المائدہ میں آ کر تکمیلی رنگ اختیار کرتا نظر آتا۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بلند ترین یعنی حکومتی سطح کے احکام بھی ہمیں اس سورہ میں ملتے ہیں۔ اس طرح اہل کتاب سے جس کتاب کی ابتدا سورہ بقرہ میں ہوئی تھی، یہاں کر وہ بھی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کا شروع کیا تھا یا ایھا الناس کہہ کے، اے انسانوں۔ اور سورہ مائدہ میں جو آیت شروع ہوگی یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والے، اے ایمان والوں۔ تو اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور اس سورہ میں خاص طور سے حلال اور حرام چیزوں کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب تفصیلی ذکر اس میں کیا ہے۔ آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہد و پیمان، عہد و پیمان مطلب قول اور قرار کو پورا کیا کرو، یعنی جو بھی عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو، جو کسی سے قول قرار لو، وعدہ لو، اسے نبھاؤ، اسے پھرو مت۔ تو اسی کا یہاں پہ خاص طور سے ذکر ہے۔ عقود سے مراد وہ معاہدے ہیں جو باقاعدہ طے پائے گئے ہوں۔ معاہدوں میں قول اور قرار کی اہمیت یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری پوری کی پوری سماجی اور معاشرتی زندگی قائم معاہدوں پر ہے۔ ابھی ہم ایک دوسرے سے معاہدہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، جیسے بیوی کا اور میاں کا ایک معاہدہ ہے جسے ہم نکاح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کا بنیاد یونٹ ایک خاندان ہے جس کی بنیاد ایک معاہدے پر رکھی جاتی ہے۔ شادی کیا ہے، مرد اور عورت کے درمیان ایک ساتھ زندگی گزارنے کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے انسانی معاشرہ کی بلند و بالا عمارت کی بنیاد کی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی، جیسے میاں بیوی کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق فریقین کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ ایک طرف بیوی کے حقوق ہیں تو اس کے فرائض بھی ہیں، یعنی بیوی کو اللہ نے حق بھی دیا تو اس کے اوپر کچھ باتیں فرض بھی کی ہیں۔ اسی طرح سے شوہر کے حقوق ہیں اور اس کے فرائض ہیں۔ بڑے بڑے کاروبار میں معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ آجر و مستاجر کا تعلق بھی ایک معاہدہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں اس میں بھی معاہدہ ہوتا ہے، اس میں بھی قول و قرار ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروبار حکومت، حکومتی اداروں میں عہدے اور مناصب، چھوٹے چھوٹے بڑے اہلکاروں کی ذمہ داریاں، ان کی مراعات، اختیارات کا معاملہ ہے۔ گویا تمام معاشرتی اور معاشی اور سیاسی معاملات میں قرآن حکیم کے ایک حکم پر عمل کرنے سے درست سمت پر چل سکتے ہیں، اور وہ ہے حکم ہے اوفوا بالعقود، یعنی جو تم عہد اور قول کرو، قول اور قرار کرو، اس کو پورا کرو۔ جیسے ہم کو نوکری ملتی ہے، ہم ٹیچر ہو جاتے ہیں تو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے نا کہ ہم جائیں گے وہاں پہ 8 گھنٹہ جو بھی ہو، 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ ہم پوری قاعدے سے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے وہاں اسکول کے پیچھے ایک قول و قرار ہے۔ اسی طرح سے کہیں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں تو ایک قول اور قرار کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جملے تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ یعنی
جن کا آگے چل کر حکم تمہیں بتایا جائے گا، تفصیلی بیان آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مویشی قسم کے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یعنی جو آدم خور جانور، جو گوشت خور جانور ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا ہے اور باقی کو حرام کیا۔ اب اس کا جو ہے تفصیلی ذکر آگے کی آیت میں آئے گا انشاءاللہ۔ جن کا آگے چل کر تمہیں بتایا جائے گا، یعنی خنزیر، مردار وغیرہ حرام ہیں، باقی جو مویشی قسم کے جانور ہیں وحش نہیں ہے، مثلا شیر، چیتا وغیرہ وحشی جانور ہیں، یہ شکار کر کے کھاتے ہیں نا، تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے پرندوں میں بھی جو جن کے پنجے ہوتے ہیں وہ شکار کر کے کھاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، جیسے ہرن، نیل گائے اور اس طرح کے جانور جو عام طور پر گوشت خور نہیں ہے بلکہ سبزے پر ان کا گزارا اور ان کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، البتہ استثنائی صورتوں کی تفصیل بعد میں تمہیں بتا دی جائے گی۔ یہاں موٹی موٹی بات بتا دی گئی ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ غیر محل سید انتم حرم، نہ جائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی اگر تم نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو تم اس حالت میں ان حلال جانوروں کا بھی شکار نہیں کر سکتے جو تمہارے لیے عام دنوں میں حلال تھے، مگر تم نے حج کی نیت کر لی ہے اور احرام باندھ لیا ہے، وہ بھی جانور تمہارے لیے حرام ہے، یعنی شکار کے لیے شکار آپ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا حکم دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عقل لگاتے ہیں، تو اس میں ہماری ایمان لانے کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ جو اللہ حکم دے دے اس کو لے لو، اور جس بات سے روک دے اس کو رک جاؤ۔ تمہاری عقل میں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ تم کو کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اس پر تم غور فکر کرو گے، تدبر کرو گے تو تم کو سمجھ میں بات آ جائے، کیونکہ اللہ کا ہر حکم انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں حکمت بھرا ہوتا ہے۔ وہیں پہ بات کہی جائے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا حکم دیتا ہے، کیونکہ سارے جہاں کا مالک، آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ وہی ہے، تو جو مالک ہوگا وہی حکم دے گا، ہم اس کو ماننا۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے اداروں میں جیسے ٹیچر اور پرنسپل کا معاملہ ہوتا ہے، پرنسپل جو حکم دیتا ہے ٹیچر کو ماننا پڑتا ہے، یہ تو دنیاوی لحاظ سے نا، جو سارے جہاں کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، تو جو حکم دیتے تم اس کو حلال کرو اور حرام کو حرام سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کی شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق حلال مت کر لیا کرو۔ یعنی کبھی انسان کا نفس ہے وہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرنے کو کہتا ہے دل، مگر ہمارا دل کی بات نہیں سنی جائے گی، کیا وہاں پہ حکم ہوگا؟ اللہ کا جو حکم ہے اسی کو مانا جائے گا، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق حلال مت کر لیا کرو۔ ولل حدی، اور نہ حدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، یعنی قربانی کے وہ جانور جو حج یا عمرے پر جاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ پہلے کیا تھا، لوگ قافلے کی شکل میں حج کرنے جاتے تھے، تو حدی کے جانور یعنی جو قربانی کے جانور تھے ان کو بھی ساتھ لے جانا ہوتا تھا، تو ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا اور ایک نشان بنا دیا جاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو اس کو کوئی چھوتا نہیں تھا۔ تو یعنی حدی کے جو جانور ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، جو عمرہ پر اور حج پر لوگ ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی ان کو شکار مت کرو، ان کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کو پکڑو مت۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ حج یا عمرے میں پر جاتے وقت قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے، یہاں ان جانوروں کی بے حرمتی کی ممانعت بیان ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ایک شاعر کی بات ہوئی ہے کہ مت بے حرمتی کرو اللہ کی شاعر کی۔ یہ شاعر جو ہوتا ہے کسی قوم، کسی مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، جیسے شاعر اللہ میں صفا مروہ ہے، حج بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، اور اسی طرح سے اس چھوٹے پیمانے پہ جو اسلامی مسلمان کی ایک پہچان ہے، جیسے مسلمان کی ایک پہچان ہے داڑھی ہے، کیا ہے؟ داڑھی، یہ بھی شاعر ہے، یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے۔ ٹوپی ہے، مسلمان کی ایک پہچان ہے، تو ان کی بے حرمتی مت کرو، جو بھی جس وجہ سے مسلمان کی ایک پہچان بنی ہوئی اور وہ حلال چیز ہے تو اس کی بے حرمتی مت کرو۔ کوئی بھی چیز ہو جو مسلمانوں کی ایک کلچر ہے، ایک پہناوا ہے، ایک کھانے کا طریقہ ہے، وہ سب شاعر میں آتے ہیں۔
کب کیا آتے ہیں؟ شب شاعر میں آتے ہیں. آگے ہو سکتا ہے بیان آئے اس کا. ولل قلائد، اور نہ ان جانوروں کی حرمتی ہونے پائے جن کے گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے. یعنی قلائد یعنی جس جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے ان کی بھی تم بے حرمتی مت کرو. وہ بھی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے یعنی قربانی کے دن. یہ پٹے قلادہ علامت کے طور پر ڈال دیے جاتے تھے یہ قربانی کے جانور اور کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. ولا امین البیت الحرام، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق آئے. یعنی وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف چل پڑے یعنی خانہ کعبہ کی طرف حج یا عمرے کا قصد کر کے سفر کر رہے ہیں، اب ان کی بھی اللہ کے گھر کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی ہے. وہ اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، جیسے کہ اہل عرب حجاج اکرام کو کہتے تھے مرحبا بضیوف الرحمن، مرحبا لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں. یعنی رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ کے مہمان ہیں. یعنی تمام حجاج اکرام اصل میں اللہ کے مہمان ہیں. اللہ ان تمام زائرین کعبہ کا میزبان ہے. تو اللہ کے ان تمام مہمانوں کی عزت اور بے حرمتی سے منع کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا. کیونکہ اس وقت مسلم بھی حج کرتے تھے، ایمان والے بھی، اور جو مشرک تھے وہ بھی حج کرتے تھے. تو دونوں اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، مگر ان کا طریقہ غلط تھا مشرکوں کا. تو ان کو بھی کہا کہ وہ بھی اگر حج کے ارادے سے جائیں تو ان کو بھی تم عزت کی نگاہ سے دیکھو جب تک کہ واضح حکم نہ آ جائے. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں مکان محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو پھر تم شکار کرو. حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے، یعنی احرام کھول دینا یعنی حالت احرام سے باہر آ جانا. اب تمہیں شکار کی آزادی ہے، اس پر پابندی صرف احرام کی حالت میں تھی. یعنی جب تک آپ وہ کپڑا پہنے ہیں ایک لنگی سفید اور ایک چادر، اسی کو احرام کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جانے کا ایک خاص طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے، اس لیے ہم اس کو اب اس میں عقل نہیں لگانی ہے. اب وہاں پہ ٹوپی بھی نہیں اوڑھنی ہوتی حج کے موقع پہ، سر ننگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اور جو مسجد حرام کی حدود ہیں اس میں تو 12 مہینہ حرمت ہے. کیا ہے اس میں؟ آپ کوئی بھی چیز آپ اس میں 12 مہینہ حرمت ہے، سب اس کے اندر ہے. اس میں کوئی آپ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے. تو اس کا بھی ذکر آئے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. یعنی جیسے اہل مکہ نے تم لوگوں کو 6-7 برس تک حج عمرہ سے روکے رکھا، اب کہیں اس کے جواب میں تم لوگ ان پر زیادتی نہ کرنا. یعنی ہوا تھا ایک واقعہ ہوا تھا صلح حدیبیہ، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی. اس میں جب خانہ کعبہ جو ہے مشرکوں کے ہاتھ میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو ہے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، لوگوں نے نہیں جانے دیا تھا 6-7 سال تک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر انہوں نے تم پر ظلم ذاتی ہے تم ان کے اوپر ظلم ذاتی مت کرنا. کہیں اس کے جواب میں تم لوگ بھی ان پر ذاتی نہ کرنا. وَتَعَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو. یعنی نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو، چاہے کوئی بھی ہو. دیکھو نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس میں اس کی مدد کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نیکی کے کاموں میں کوئی نیک کام شروع کیا تو جتنے لوگ اس نیکی کے راستے پہ چلیں گے سب کا اجر اس کو ملتا رہے گا. اگر کسی نے برائی کی ایجاد کی، برے کاموں کی ایجاد کی اور اس کو لوگوں نے اس راستے کو اختیار کر لیا تو جتنے لوگ تا قیامت تک برے راستے پہ چلتے رہیں گے سب کا اس کا گناہ اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا جس نے گناہ کی ایجاد کی ہے. تو دیکھیے اندر یہ بالکل وہی سورہ نساء کا تھا، یہ انداز بالکل وہی سورہ نساء کا تھا، وہی معاشرتی معاملات اور ان کے بارے میں بنیادی اصول بیان ہوئے. اب آ رہے ہیں تو اب جو ہے اس کے آگے جو آیت آ گئی اس میں اللہ تعالیٰ اور بھی واضح حکم دیں گے جانوروں کے بارے میں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اللہ نے جس کام کو حلال کیا اس کو حلال سمجھے، اور جس کام کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔